الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حضرات گرامی، الحمد کے حوالے سے بات شروع کی گئی تھی کہ الحمد میں ایک ال ہے، الف لام اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا حرف وہ حمد ہے۔ یہ جو الف لام ہے، اس کے حوالے سے میں نے کئی قسموں کا گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا تھا، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ الف لام اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ یہاں الحمد کے اندر جو حمد سے پہلے الف لام ہے، اس میں دو احتمال ہیں بنیادی طور پر۔ یا تو یہ الف لام عوضی ہے، اور یا یہ الف لام تعریفی ہے۔ عوضی ہونے کی صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ الف لام یہ میم کی جگہ پر ہے، اور اصل میں لفظ ہے محمد، اور الحمد یہ محمد لفظ کو بدل کر اور میم کی جگہ پر الف لام کو لا کر ذکر کیا جا رہا ہے۔ مراد یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تو اگر الف لام عوضی بنائیں تو یہ معنی بنتا ہے، اور دوسری صورت وہ یہ ہے کہ الف لام تعریفی ہو۔ اگر الف لام تعریفی ہے تو اس کی بھی میں نے قسموں کا ذکر کیا تھا، تو یہ تین قسمیں ان کا احتمال ہے یہاں پہ کہ حمد سے پہلے جو الف لام ہے، یہ الف لام اگر تعریفی ہو تو پھر اس میں تین احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہاں پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، کہ خارج میں اس کا وجود ہے، حمد کا وجود ہے خارج میں، لیکن وہ معین ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں یہ الف لام اگر تعریفی ہو تو یہ پھر الف لام کا جو ہے یہ جنسی ہوگا، اور تیسرا احتمال وہ یہ ہے کہ استغراقی ہو، الف لام استغراقی۔ الف لام تعریفی کی چار قسمیں ہیں، ان چار قسموں میں سے تین قسمیں جو ہیں وہ یہاں پہ ان میں سے کوئی ایک بھی وہ احتمال ہے کہ وہ قسم ہو۔ تو اب تفصیل سے پہلے ذکر کیا جائے گا کہ الف لام یہ جنسی ہے۔ الف لام یہ تعریفی ہو تو اس میں عہد خارجی کا ذکر کچھ میں نے گزشتہ درس قرآن میں کر دیا تھا، اسی کی تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے کہ خارج میں کوئی موجود ہے،
اور وہ معین ہے۔ اس کی مثال میں نے یہ دی تھی، قرآن مجید میں ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ وہ ایک رسول خاص ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح یہاں پہ الف لام جو ہے تعریفی، اس کو اگر جنسی بنائیں تو یہاں پہ معنی یہ ہوگا کہ وہ خاص حمد جس کا خارج میں وجود ہے، صرف ذہن کے اندر وہ معین نہیں بلکہ خارج میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے، اور وہ خارج میں معین ایک حمد ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وہ جو ایک حمد کا وجود پایا گیا ہے، ایک حمد خارج میں وہ پائی گئی، وہ خاص حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی حمد یہ مراد ہو، یہ معین ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں کی حمد جو ہے وہ مراد ہو، اور یہ بھی ہے کہ یہاں مراد ایمان والوں کی حمد ہو، جو لوگ جو ہیں اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے جو افضل ترین ہے اور ساری مخلوق میں سے جو سب سے بہتر ہیں، یہ ان کی حمد مراد ہے، اور وہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے اپنے محبوب کے حمد کرنے کا، کہ جو میرے محبوب نے حمد کی وہ اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت اس کا ذکر خاص طور پہ کر رہا ہے محبت کے پیش نظر، کہ وہ جو میرے محبوب نے میری حمد کی۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے اندر جو قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل اقدس پہ اتارا، اس قرآن پاک کی ابتدا میں شروع میں جو حمد کا ذکر کیا ہے وہ اپنے محبوب ہی کی حمد کا ذکر کیا ہے۔ اور ویسے بھی قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے افراد میں سے کوئی فرد مراد لینا ہو، تو جب مطلق کسی کا ذکر ہو تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور حمدیں خارج میں ان کا وجود ہے، کئی طرح کی حمدیں ہیں، لیکن یہاں پہ جب مطلق اللہ پاک نے ذکر کیا تو وہ حمد خاص مراد ہوگی جو حمد کامل ہے، اور حمد کامل وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ رب العزت کی۔ یہاں پہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حمد، چونکہ الف لام یہ تعریفی ہے اور عاد خارجی کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ حمد خاص حمد کون سی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے۔ یہاں حمد والا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ معین معنی کیا جا رہا ہے۔ جیسے عوضی کے اندر الف لام عوضی میں یہ حمد سے مراد محمد وہ لے لیا گیا کہ الف لام عوضی ہے اور یہ میم کی جگہ پر ہے، اور اصل لفظ محمد ہے، اس میں سے میم کو ہٹا کر الف لام کو لایا گیا۔ وہاں وہ معین والا معنی ویسے نہیں، وہ تو الحمد کا معنی ہی بن جاتا ہے محمد اللہ کے لیے، اور اگر الف لام یہ تعریفی ہو تو پھر اس کے اندر عاد خارجی اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس صورت میں یہ ہوگا الحمد کا معنی یہ ہے وہ خاص حمد، لیکن حمد سے مراد کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کو حمد کہا جا رہا ہے، وہ حمد یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد فرما رہے ہیں، یعنی میرے محبوب کا نام ہی حمد ہے۔ جیسے نبی پاک کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی، آپ کی ذات کو ہی
محمد کی بجائے حمد فرمایا جا رہا ہے۔ تو حمد کی اس میں کئی احتمال ہیں، خارج کے اندر جو وجود پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ حمد سے مراد نبی پاک کا وجود ہے، نبی پاک کی ذات ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ حمد اللہ کے لیے ہے، اور حمد سے مراد محمد۔ اور نبی پاک کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد کی ہے، اللہ پاک کی حمد کی ہے، اور اتنی زیادہ حمد کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا یہ ایک گویا کہ نام ہی رکھ دیا، اور اپنے محبوب کے بارے کہہ دیا کہ یہ میرا محبوب وہ میری اتنی زیادہ حمد کرنے والا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے ہی حمد۔ اور یا یہ کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف اتنی زیادہ کرتا ہے، ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جس کی تعریف کی وہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اتنی زیادہ تعریف کی ہے کہ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ محمد ہیں، اللہ رب العزت یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو حمد ہیں۔ یہ ہے کہ اگر حمد سے مراد ذات لی جائے، ذاتی معنی، ذات کا معنی مراد لیا جائے، اور ذات سے مراد کون سی ذات ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، کہ نبی پاک کی ذات کو حمد کہا گیا۔ کیوں حمد کہا گیا؟ کہ آپ نے اللہ پاک کی حمد اتنی زیادہ کی کہ آپ حمد ہو گئے، یا اللہ رب العزت نے آپ کی اتنی تعریف کی کہ آپ حمد ہو گئے؟ پھر اس کے بعد اگر ذات مراد نہ لی جائے، ذاتی معنی ذات کے حوالے سے، کہ یہاں حمد سے مراد نبی پاک کی ذات وہ مراد نہ لی جائے، بلکہ یہاں پہ حمد کا جو مصدری معنی ہے وہی مراد لیا جائے۔ حمد کا مصدری ایک معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کا نام رکھ دیں تو وہ جب نام رکھیں تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مصدری معنی ہوتا ہے، وہ معنی مراد لیا جائے، اور آگے یہ ہے کہ وہ معنی کس پر وہ صحیح آ رہا ہے، تو جس پر بھی وہ صحیح آئے گا معنی، وہ معنی چونکہ اس کے اوپر صحیح آ رہا ہے تو وہ شے مراد لے لی جائے۔ حمد کا معنی اگر تعریف کا کیا جائے، تعریف کرنا، مصدری معنی کیا جائے، تو پھر مصدری معنی کے اندر بھی مصدر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مصدر ہوتی ہے معروف اور ایک مصدر ہوتی ہے مجہول۔ مصدر معروف کا معنی وہ اور بنتا ہے، مصدر معروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات، تعریف کرنا کا معنی یہ ہوگا کہ حامدیت، کہ تعریف کرنے والا ہونا، ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ حمد کا معنی وہ ہے حامدیت۔ اگر یہ مصدر جو ہے معروف کی ہو، مصدر معروف کی ہو تو معنی ہوتا ہے کہ اس میں پتہ ہے کہ تعریف کرنے والا کون، تو حامد، حامدیت، یہ معنی بھی مصدری ہے۔ حامدیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حمد والا ہونا، اور دوسرا اس کا معنی وہ بنتا ہے، اگر مصدر مجہول کی ہو تو معنی بنتا ہے محمودیت، کہ محمود والا ہونا، محمود ہونا۔ مصدری معنی جب بھی کیا جاتا ہے اس میں آخر کے اندر اردو میں نا آتا ہے، نا۔ عام طور پہ حمد کا معنی کر لیتے ہیں تعریف کرنا، لیکن حقیقت میں یہ جو مصدر ہوتی ہے اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ مصدر معروف بھی ہوتی ہے، مجہول بھی ہوتی ہے۔ معروف ہو تو یہاں پہ معنی ہوگا کہ حمد کرنے والا ہونا، اور اگر مصدر مجہول ہو تو معنی یہ ہوگا کہ حمد کیا جانا ہونا، محمود ہونا۔ تو حامد ہونا، محمود ہونا، یہ ایک مصدری معنی ہے،
حمد کے دو معنی ہیں، ایک ہے حامد ہونا، ایک ہے محمود ہونا۔ اگر معنی وہ مصدر کا کیا جائے، معروف مصدر کا معنی کیا جائے، تو معنی یہ بنتا ہے کہ حامد ہونا اللہ کے لیے، حامد ہونا اللہ کے لیے۔ اور اگر مصدر مجہول کا معنی کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ محمود ہونا اللہ کے لیے۔ اب جب یہ معنی ہوگا، پہلا معنی کہ حامد ہونا اللہ کے لیے، حامد ہونا اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تعریف کرنے والا وہ اللہ ہے۔ حامد ہونا اللہ کے لیے ہے کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ حمد کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اچھا، حمد کرنے والا کس کی حمد کرنے والا؟ ایک طرف جب حامد مانیں گے تو دوسری طرف محمود مانا جائے گا، ایک طرف اگر محمود مانا جائے تو دوسری طرف حامد کو مانا جائے گا۔ ایک طرف اگر یہ کہیں تعریف کرنے والا، تو جو تعریف کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ہو کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، اور جس کی تعریف کی گئی ہے بات اس کی جائے کہ اس کی تعریف کی گئی ہے، تو ضروری ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اس کی تعریف کرنے والا بھی ہو۔ تو اب بظاہر ایک معنی ہوگا، لیکن ہر معنی کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوگا حامد ہونا اللہ کے لیے ہے، یعنی حمد کرنے والا اللہ ہے، تو اسی کے اندر دوسرا معنی بھی آ جائے گا کہ پھر کوئی نہ کوئی وہ بھی ہے کہ جس کی حمد وہ اللہ پاک نے کی ہے۔ اور اگر معنی یہ ہو کہ محمود ہونا اللہ کے لیے ہے، تو پھر ضروری ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے اس کی تعریف کرنے والا بھی کوئی ہو۔ اب ان دونوں معنوں پہ غور کریں تو معنی یہ بنے گا کہ حامد ہونا اللہ کے لیے، حامد ہونا اللہ کے لیے، یعنی حمد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ حمد کرنے والا ہے تو کس کی حمد کرنے والا ہے؟ کس کی حمد کرنے والا ہے؟ حامد اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر محمود کون ہے؟ کس کی تعریف کی گئی؟ حامد کا معنی یہ ہے تعریف کرنے والا۔ جب وہ تعریف کرنے والا ہے تو کس کی تعریف کرنے والا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وہ اپنے محبوب کی ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا یہ نام رکھا ہے محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے، کثرت کے ساتھ جس کی تعریف کی جائے۔ اور باقی لوگوں کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن جتنی تعریف اللہ کے محبوب کی ہوئی اور کسی کی نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کی۔ تو حامد ہونا اللہ کے لیے، تو حامد تو ہو گیا اللہ تعالیٰ، تعریف کرنے والا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ وہ تعریف کرنے والا ہے تو کس کی تعریف کرنے والا؟ یہاں ذکر نہیں ہے کہ کس کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن جب یہ معنی ہوگا حامد ہونا اللہ کے لیے ہے کہ حمد کرنے والا ہونا اللہ کے لیے ہے، تو یہ یہاں سے لازمی طور پر بات سمجھ آئے گی کہ کسی کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کی تعریف کی ہے، وہ تعریف کرنے والا اسی وقت ہوگا جب وہ کسی کی تعریف کرے گا۔ تو تعریف کرنے والا جب اس آیت کے اندر صراحتاً بیان ہو گیا تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ جس کی تعریف اللہ نے کی ہے وہ بھی کوئی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو الحمدللہ کے اندر ظاہری طور پر ذکر صرف اللہ پاک کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک کا ہی ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اسی جملے کے اندر اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی مقام پر اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے الگ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر کر دیا۔ وہ ذکر لفظوں میں ہو یا لفظوں میں دکھائی نہ بھی دے تو اللہ کے محبوب کا ذکر خود بخود وہ
اسی کے اندر ہو جاتا ہے جو اللہ پاک اپنا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ حامد ہونا اللہ کے لیے ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے تعریف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تعریف کرنے والا وہ ہے تو ضروری ہے کہ کسی کی وہ تعریف کرنے والا ہو۔ اگر کسی کی تعریف کرنے والا نہیں تو وہ تعریف کرنے والا کیسے بنے گا؟ تو جب تعریف کرنے والا اللہ ہے تو تعریف جس کی گئی وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور اگر دوسرا معنی کریں محمود ہونا اللہ کے لیے، محمود ہونا اللہ کے لیے، یہ معنی بھی مصدری معنی ہی ہے، اور مصدری معنی یہ مصدر مجہول والا معنی ہے کہ محمود ہونا اللہ کے لیے، تعریف کیا جانا اللہ کے لیے ہے۔ تو تعریف کیا جانا، جب اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ تو پتہ چل رہا ہے اس جملے کے اندر کہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا تعریف کیا جانا، اسی کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے تو تعریف کرنے والا کوئی ہے تو تعریف کی جا رہی ہے۔ تو تعریف کرنے والا کون ہے، اس بات پہ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو وہ تعریف کرنے والا ویسے تو بے شمار ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے، اس کے فرشتے بھی ہیں اللہ پاک کے، بندے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ اللہ رب العزت وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں تعریف کیا گیا ہوں، لیکن کس کی تعریف کیا گیا ہوں، کس نے میری تعریف کی ہے؟ اللہ کریم یہاں اس جملے کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ میں تو یہ جو بیان کر رہا ہوں کہ میں تعریف کیا گیا ہوں، میں اپنے محبوب کی بات کر رہا ہوں کہ میری تعریف کرنے والا میرا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے بظاہر اسی ایک جملے کے اندر اپنے حامد ہونے کا بھی ذکر کیا اور اپنے محمود ہونے کا بھی ذکر کیا، یہ مصدری معنی ہی ہے دونوں، لیکن اسی مصدری معنی کے اندر ہی اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر اپنے حامد ہونے کے اعتبار سے ذکر کرتا ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے محمود ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ رب العزت ذکر اسی جملے کے اندر اپنے حامد ہونے کا بھی اور اپنے محمود ہونے کا بھی ذکر کر رہا ہے، لیکن اسی جملے کے اندر ظاہری طور پر نہیں، لیکن یہاں پہ مخفی طور پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اور وہ ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ اسی جملے کے اندر اپنے محبوب کے حامد ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اپنے محبوب کے محمود ہونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو چیزیں جس انداز میں اپنا ذکر کر رہے ہیں اسی انداز میں محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اسی جملے کے اندر یہ بھی اللہ پاک اپنے حامد ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ حامد ہونا اللہ کے لیے، اور اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ رب العزت محمود ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ پاک اپنے محمود ہونے کا ذکر کر رہے ہیں تو اپنے محبوب کے حامد ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے بات ہے۔ عام لوگوں کو اللہ کریم یہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب عام بندوں کی یہ بات ہے کہ اللہ پاک یہ وعدہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو پھر اللہ کے محبوب اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ذکر کیوں نہ کرے کہ جب اللہ کے محبوب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیسے کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ذکر سب سے زیادہ کیسے کرنے والے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف وہ سب سے زیادہ کیسے کرنے والے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی تعریف سب سے زیادہ کیسے کی گئی، اللہ کے محبوب سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کیسے ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کیسے ہے، یہ ساری باتوں کا جواب ایک ہی چیز کے اندر وہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے، محبوب کی تخلیق سے پہلے، محبوب کے نور کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا پہچانا جاؤں۔
تو اللہ رب العزت نے جب یہ پسند کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ ساری مخلوق کو اللہ پاک بناتا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کا پہلا جملہ یہ ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، پہلا جملہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جب اپنی معرفت کا ارادہ کیا تو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو اللہ کے محبوب کے نور نے جب تخلیق ہو گئی، نور نے جب اللہ رب العزت کا جلوہ کیا اور رب کا دیدار کیا، حسن مطلق کو دیکھا، تو اس نور نے جب دیکھا اس وقت اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اس وقت کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ جب نور کو اللہ پاک نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے تو کوئی اور تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ یہ نور بھی نہیں تھا۔ جب اس نور کو پیدا کیا تو اس وقت نور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس نور نے اللہ جل مجدہ الکریم کو دیکھا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی اس بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھا، اور اس وقت یہ کون سی مخلوق بنی تھی؟ صرف نور بنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس بنائے ہوئے پیدا کیے ہوئے نور کو جب دیکھا تو رب کو یہ نور جو اس نے خود بنایا تھا وہ اچھا لگا، چونکہ خود اس نے بنایا تھا۔ جب بھی کوئی کسی شے کو بناتا ہے تو اسے وہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ تھا اللہ کے محبوب کا نور۔ تو اللہ رب العزت کو وہ پسند آیا، اچھا لگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بنائے ہوئے نور کو دیکھا، اللہ کو وہ نور پسند آیا، اور اللہ کے محبوب کے نور نے جب اللہ رب العزت کو دیکھا تو وہ حسن مطلق، اس کا تو کیا کہنا، اس کا تو جواب ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا، جب اللہ کے محبوب کے نور نے اللہ رب العزت کو دیکھا تو دیکھ کر اللہ کے محبوب کے نور نے اللہ پاک کی حمد بیان کی، تعریف کی، حمد بیان کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت کے نور نے اللہ رب العزت کو دیکھا تو اللہ پاک کی حمد کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کس نے کی؟ اللہ کے محبوب کے نور نے کی۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کی حمد کو سنا کہ میرے محبوب کا نور میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ تعریف کرنا وہ اچھا لگا۔ جب رب کو یہ چیز پسند آئی کہ میری تعریف کرنے والا، یہ میرا پیدا کیا گیا نور، محبوب کا نور، یہ میری تعریف کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کر دی، اس محبوب کے نور کی تعریف کر دی۔ جب اللہ کی تعریف محبوب کے نور نے کی تو اللہ کے محبوب کا نور وہ تعریف کرنے والا ٹھہرا، اور جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کی تعریف کی تو اللہ رب العزت کا محبوب وہ محمود ٹھہرا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے نور نے جب اللہ پاک کی تعریف کی تو اللہ رب العزت محمود ٹھہرا، وہ محمود ہو گیا۔ اور جب پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کی تعریف کی تو اللہ رب العزت حامد ہو گیا۔
اب اس حامد ہونے کی اور اس محمود ہونے کی اللہ پاک اس پہلے جملے کے اندر بیان فرما رہا ہے، ذکر کر رہا ہے الحمدللہ، کہ جب میری کائنات کا آغاز ہوا تھا، تخلیق کا آغاز ہوا تھا، میں نے اپنی ساری کائنات کی تخلیق کی جب ابتدا کی تھی، اور شروع میں جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تھا، اس وقت میں حامد بھی تھا، اس وقت میں محمود بھی تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اپنی اس کتاب قرآن مجید کو میں نے اپنے محبوب کے دل پر اتارا، اور محبوب کے دل پر اتار کر اپنے اس کلام کے آغاز میں، ابتدا میں نے الحمدللہ کو ذکر کر دیا، اور اپنی کتاب کا بھی آغاز، اپنے قرآن کی ابتدا بھی میں نے اسی جملہ سے کر دی ہے الحمدللہ، کہ جس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی کائنات کی تخلیق کا جب آغاز کیا تھا، اس وقت جب میں حامد ٹھہرا تھا، اور جب اس وقت میں محمود ہوا تھا، وہ حامد ہونا بھی اللہ کے لیے، وہ محمود ہونا بھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے الحمدللہ، بظاہر ہمیں یہ قرآن مجید کے اندر دکھائی دے رہا ہے، پہلا جملہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی، ابتدا ہوئی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی جو اللہ کے محبوب کے نور نے تعریف کی تھی، اور جب اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کے نور کی تعریف کی تھی، وہ اللہ رب العزت حامد بھی ہے، وہ اللہ رب العزت محمود بھی ہے۔ تو حامد ہونا بھی اللہ کے لیے اور محمود ہونا بھی اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے یعنی اس حدیث قدسی کے اندر الفاظ یہ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنت کنزم مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے پیدا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا تھا؟ میں پہچانا جاؤں۔ تو وہ اس نور نے اللہ کریم کے حسن کا جلوہ کیا، پہچان ہوئی۔ جب پہچان ہوئی تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کو پہچاننے والے وہ اللہ کے محبوب کا نور ہے۔ جب نبی پاک کے نور نے سب سے پہلا پہچانا، تو پھر اس کے بعد جس نے بھی پہچانا، اللہ رب العزت کی معرفت جس کو بھی حاصل ہوئی، وہ محبوب کے واسطے سے حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب پر میں ایمان اس لیے لایا ہوں، رب العالمین پر ایمان میں اس لیے لایا ہوں کہ رب محمد است، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کا رب ہے، تو میں اس لیے ایمان لایا۔ ان کی نگاہ بھی رب کی معرفت کی جب وہ بات کرتے ہیں تو محبوب کے واسطے سے بات کرتے ہیں کہ رب کے بارے مجھے جو بھی پتہ چلا ہے وہ اس لیے پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسے نوازا ہے، محبوب کو دیکھ کر رب کا پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور کائنات کی آغاز کیا تخلیق کا، تو اس وقت یہ اللہ کی حمد ہوئی تھی۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت کی حمد کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع کیا، اور ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ کریم فرماتا ہے 9ویں پارہ کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ساری روحیں، کافروں کی بھی ایمان والوں کی بھی جتنے بھی ہیں سب کی روحیں، انہوں نے جواب یہ دیا تھا بلا، بلا کیوں نہیں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت سب سے پہلے
جو جواب دیا بلا کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک تھی۔ سب سے پہلے نبی پاک کی روح نے یہ جواب دیا رب کی بارگاہ میں بلا۔ جب آپ نے جواب دیا تو اس کے بعد تمام انبیاء نے، اولیاء نے اور ایمان والوں نے اور باقی سب لوگوں نے پھر یہ جواب میں کہا بلا۔ سب سے پہلے یہ جواب دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت انور میں رکھا، پھر یہ مختلف پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا اور رحموں سے منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر میں یہ نور منتقل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی تخلیق ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور وہ سجدے میں زمین پہ رکھ دیا، اور اس حالت میں آپ پیدا ہوئے کہ آپ کا سر مبارک نیچے زمین پہ تھا، اور جب زمین پہ آپ کا سر تھا سجدے میں تھے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں تھے، تو آپ نے اس وقت یہ کلمات مرویہ روایت کیے گئے ہیں کہ آپ کی زبان پر بھی کچھ الفاظ تھے، اور آپ کی زبان پر اس وقت کیا الفاظ تھے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، الحمد للہ کثیرہ۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد کرنے والے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پیدا ہوتے ہی کون ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کی حمد اس کی زبان پہ آئی ہو؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کون ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کسی کے نور کو پیدا کیا ہو سوائے اپنے محبوب کے نور کے؟ اور اس وقت اللہ کے محبوب کے نور نے اللہ پاک کی حمد کی جب اور کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر سب سے زیادہ حمد کرنے والے وہ اللہ کے محبوب ہی ٹھہرے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ پاک کی حمد بیان کی، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ شرف عطا کرے گا، یہ عظمت عطا کرے گا، یہ مرتبہ اور مقام عطا کرے گا کہ اس میدان محشر میں اللہ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکائیں گے اور زمین پر رکھیں گے اور سجدہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، اور سجدہ ہی نہیں بلکہ سجدے کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں گے اور اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے۔ اللہ کی حمد میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ کے محبوب ہی وہ کریں گے۔ تو چونکہ اللہ کے محبوب ہر موقع پر سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن، جو کلام، جو اپنی کتاب اپنے محبوب کے اوپر نازل کی، اس محبوب کی دل اقدس پر نازل کی ہوئی کتاب کے پہلے جملہ کے اندر ہی اللہ پاک نے حمد ہی کو ذکر کر دیا، الحمدللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے محبوب کی اس حمد کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے اس انداز کے ساتھ اپنے محبوب کی حمد کا بیان کیا کہ محبوب سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، تو خطبے کے آغاز میں وہ اللہ پاک کی حمد بیان کرتے تھے، سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے تھے، باقی سارے وہ معاملات، باقی ساری باتیں بعد میں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے الحمدللہ نحمدہ، آگے آپ باقی باتیں کرتے۔ تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور کئی مواقع پر آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نام وہ ہے حمادون، نبی پاک کی امت کا ایک نام ہے حمادون۔
حمادون کا معنی صرف یہ نہیں ہے تعریف کرنے والے، اس کا معنی یہ ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والی، بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ اور یہ جو نبی پاک کی امت کو حمادون کہا گیا ہے، اس کا کوئی حوالہ وہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر بھی یہ حمادون اس امت کو کہا گیا، پہلی کتابوں کے اندر بھی۔ مسند دارمی کے اندر ہے، حضرت کعب احبار ان سے یہ مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمادون کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اس امت کا نام کیا ذکر کیا گیا؟ حمادون۔ نبی پاک کی امت کو کہا گیا یہ بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے، اتنی حمد کرنے والی کہ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نبی پاک کی امت کے بارے کہ یہ حمادون ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ یہ میرے اللہ کریم فرماتا ہے پہلی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ امت، نبی پاک کی امت اللہ کی حمد بیان کرے گی، اللہ کی تعریفیں بیان کرے گی، خوشی میں بھی غمی میں بھی، تکلیف میں بھی، راحت میں بھی، سکون میں بھی، اور مصائب و مشکلات میں گری ہو پھر بھی اللہ کی حمد بیان کرے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں ہی اللہ کی حمد، ہر حال میں اللہ کی حمد، تو خوشی ہو یا غمی ہو تعریف کرتی ہے یہ امت۔ اور حضرت کعب احبار پھر آگے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یحمدون اللہ فی کل منزلۃ، کہ یہ نبی پاک کی جو امت ہوگی وہ ہر منزل، ہر مقام پر اللہ کی تعریف کرے گی۔ وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، ہر بلندی پر یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گی، ہر بلندی پر۔ جب سیڑھیوں پہ چڑھیں تو پھر اللہ اکبر کہتے جائیں، کہ بندہ ظاہری طور پر قدم اگلی سیڑھی پہ رکھ رہا ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ پہلے کی بنسبت ظاہری طور پر اونچا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی زبان پر یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، کہ وہ بندہ کہیں تکبر کے اندر نہ آ جائے، غرور میں نہ آ جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جائے۔ وہ اس وقت اپنی زبان سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر میرا قدم جو ہے وہ اوپر والی سیڑھی پہ آ گیا، لیکن سب سے بڑا وہی ہے، اللہ اکبر کہے۔ ایسے ہی جب کسی پہاڑ پہ چڑھے تو وہاں پر بھی اللہ کریم کی بڑائی بیان کرے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی بندہ قیام میں ہوتا ہے، کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے۔ تو جب خاص طور پر بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو شروع میں ہی یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اور جب شروع میں کہتا ہے اللہ اکبر تو صرف کہتا ہی نہیں، ظاہری طور پر وہ چونکہ کھڑا ہوا ہے، رکوع کی حالت اس میں جھکا ہے، سجدے کی حالت میں اور زیادہ جھکا ہے، لیکن نماز کی حالتوں میں سے یہ حالت قیام، اس کے اندر بظاہر بندہ نمازی بہت اونچا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سیدھا کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور صرف کہتا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور کانوں کے برابر اٹھا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ بلندی میں اوپر جدھر بھی چلے جائیں سب سے بڑا وہی ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے جب بلندی پہ جاتے ہیں۔ اور یہ الف لام جو اس صورت میں یہ بات میں نے کی ہے کہ جب اس کو عہد خارجی کا یہ الف لام بنایا جائے، تعریفی الف لام ہو معرفہ بنانے کے لیے، تو پھر تعریفی الف لام اس کے اندر ایک احتمال یہ ہے کہ عہد خارجی کا ہو، کہ خارج میں کوئی وجود ہے اور وہ معین ہے، اور وہ معین کیا ہے اس میں کئی احتمال ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ الف لام تعریفی ہو، اور یہ تعریفی کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ الف لام تعریفی جو ہے یہ جنسی ہو، الف لام جنسی۔ جنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں
کہ والتعریف فی للجنس، کہ یہ جو الحمد کے اندر الف لام ہے، یہ الف لام جنس کے لیے ہے، جنسی ہے۔ جنسی کیسے، مطلب اس کا کیا ہے، معنی اس کا کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْحَمْدَ مَا هُوَ۔ وہ کہتے ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے، الحمد کا معنی یہ بنے گا، اگر الف لام جنسی بنایا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کس بات کی طرف؟ اس شے کی طرف کہ ہر کوئی جس کو جانتا ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ جیسے کہہ دیں آدمی کی یہ بات ہے، آدمی کی حقیقت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ آدمی کس کو کہتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو یہ الف لام جنسی ہے، معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت جو ہے، حمد کے افراد کی حقیقت کہ حمد کہتے کس کو ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حمد جس کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کو تعریف کہتے ہیں، ان الحمد ما ہوا، کہ حمد ہے کیا، جس کو ہر کوئی جانتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے الحمدللہ، کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ حمد یہ ہوتی ہے، یہ حمد ہوتی ہے۔ ہر کسی کے ذہن میں جو ہے حمد، وہ خاص حمد کی بات نہیں، جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حمد اس کو کہتے ہیں، بس وہ حمد جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ معنی اگر الف لام تعریفی کو جنسی قرار دیا جائے۔ اور تیسرا احتمال وہ یہ ہے کہ الف لام یہ تعریفی ہے، اور تعریفی الف لام کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے ایک قسم ہے استغراق کی۔ تو یہ الف لام استغراقی ہے۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا۔ استغراقی الف لام جب بنائیں الحمد کے الف لام کو، اور عام طور پہ معنی یہی کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر جب آپ کو یہ لفظ نظر آئے الحمدللہ تو یہی معنی کیا جاتا ہے، استغراق والا الف لام بنا کے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی حمدیں ہیں، ہر حمد اللہ کے لیے، ہر تعریف اللہ کے لیے۔ کوئی تعریف کا ایسا فرد نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کوئی حمد کا ایسا فرد نہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ حمد کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی حمدیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اب دیکھیں، میں تعریف کروں وہ بھی اللہ کے لیے، آپ تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے، عام بندہ تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کے ولی تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے نبی تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے، جن تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے، فرشتے تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ بظاہر ہمیں جو بے جان چیزیں نظر آتی ہیں یہ تعریفیں کرتی ہیں، یہ بھی جو تعریف کریں وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ معنی بنتا ہے اگر الف لام کو استغراقی بنائیں تو۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ، حقیقت میں ساری حمدیں وہ ہیں ہی اللہ کے لیے، حقیقت میں۔ یعنی یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ ساری حمدیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس انداز میں بات بھی سمجھیں کہ میں تعریف ضروری تو نہیں کہ اللہ کی کروں ہر موقع پر، ہر وقت ہی۔ میں بعض اوقات بندوں کی بھی تعریف کر لیتا ہوں، کسی کی کوئی خوبی نظر آئی تو میں نے اس کی تعریف کر دی، مجھے کوئی چیز پسند آئی میں نے اس شے کی تعریف کر دی، مجھے قلم پسند آیا میں نے اس کی تعریف کر دی، یہ قلم بہت اچھا ہے۔ تو اب وہ تعریف تو قلم کی جا رہی ہے، وہ تو اس شے کی تعریف کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے الحمدللہ، اور یہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا معنی یہ ہے کہ وہ ساری حمدیں اللہ کے لیے۔ اب یہ ساری حمدیں تو اللہ کے لیے نہیں بنتی، تعریف جو ہے وہ اوروں کی بھی ہو رہی ہے، خوبیاں اوروں کے اندر بھی ہیں، ان کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ساری حمدیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، حقیقت میں
یعنی ظاہری طور پر اگرچہ نظر آ بھی رہا ہو کہ یہ تعریف فلاں شے کی، یہ تعریف فلاں شے کی، یہ تعریف فلاں چیز کی، لیکن حقیقت میں ساری حمدیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں اذ ما من خیر الا وہو مولیہ بواسط او بغیر واسط، اس لیے کہ واسطے کے بغیر یا واسطے کے ساتھ کوئی بھی خیر ہو، کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، تعریف اچھائی کی جاتی ہے، بھلائی کی تعریف ہوتی ہے، برائی کی نہیں۔ کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، وہ بھلائی اور اچھائی عطا کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہے، واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطہ کے۔ اللہ رب العزت ہی حقیقت میں وہ بھلائی عطا کرنے والا ہے۔ جس کے پاس جو بھی بھلائی ہے وہ بھلائی رب نے عطا کی ہے، وہ خوبی رب نے عطا کی ہے۔ اس لیے جب اس خوبی کی تعریف ہوگی تو ظاہری طور پر خوبی کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوبی عطا کرنے والا جو ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ 14ویں پارہ میں سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ جل مجدہ الکریم ہی نے تم کو وہ نعمت عطا کی ہے۔ ظاہری طور پر کوئی بندہ آ کے تمہاری مدد کر جائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچا جائے، حقیقت میں وہ رب نے ہی تمہاری مدد کی ہے، تمہیں فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے کہ اس بندے کے دل کے اندر بھی رب نے بات ڈالی کہ اس کی مدد کر دے، اس کو فائدہ پہنچا دے، اور اس بندے کے اندر جو طاقت ہے فائدہ دینے کی اور مدد کرنے کی وہ بھی رب نے ہی اس کو عطا کی ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر وہ بندہ مدد کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ جل مجدہ الکریم وہی مدد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت ہی حقیقت میں بھلائی عطا کر رہا ہے۔ اور یہ ایک دو باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں الحمدللہ کے حوالے سے کہ یہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ کچھ غریب صحابہ جن کے پاس دولت وہ نہیں تھی، مال نہیں تھا، آج کل اسی چکر میں سب پڑے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، حرام ہو یا حلال ہو، تمیز نہیں، جبکہ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ مال جو ہے وہ ہمیشہ وہ جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام کے لقمے سے اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام ان کے اندر مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے۔ اب وہ جو غریب تھے وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، ان کا بجائے اس کے کہ وہ مال لوٹ لیں، انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ اکٹھے ہوئے چند صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس لیے کہ کوئی بھی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا، رہنمائی لینا ہوتی تو وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہماری ہر مراد پوری ہوگی، اور جو بھی ہماری ایک خواہش ہے وہ یہاں پہ حاضر ہوں گے تو وہ ہماری خواہش بھی پوری ہوگی۔ وہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ذرا، ہمیں بڑا افسوس ہے ایک بات پہ، اور وہ یہ کہ ہم میں کئی صحابہ کرام وہ بڑے مالدار ہیں، اور وہ اپنا مال اسلام کی خاطر ہی وہ خرچ کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے ہی وہ خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے پاس تو مال ہے، دولت ہے، جب بھی ضرورت پیش آتی ہے آپ اعلان فرماتے ہو، چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں وہ بڑی نیکیاں کما لیتے ہیں، ان کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے پاس مال ہی نہیں جو ہم خرچ کریں تو ہم تو پھر اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتے، ہم سے تو وہ آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ٹھیک ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی تو پڑھتے ہیں، باقی کام ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دولت نہیں، مال نہیں ہے، تو وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس بھی مال ہو اور ہم ظاہری طور پر دنیا میں ٹھاٹھ باٹھ ہو، دنیا کے حوالے سے نہیں ذکر کیا، صرف ثواب کے اعتبار سے کہ اگر دولت ہمارے پاس بھی ہو ہم بھی خرچ کریں اسلام کی خاطر اور ہمیں بھی ثواب مل جائے۔
جب یہ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی شے نہ بتاؤں، ایک ایسی شے نہ بتاؤں جو مال سے زیادہ بہتر ہو، مال سے زیادہ بہتر ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ جو تسبیح فاطمہ مشہور ہے کہ 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو تو بس تمہیں وہ ثواب مل جائے گا جو دوسروں کو مال خرچ کرنے پر ثواب اللہ پاک عطا کرتے ہیں، وہ مقام تم کو مل جائے گا۔ اب یہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، گئے انہوں نے کام شروع کر لیا، پڑھنا شروع کر لیا۔ جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جو دولت مند تھے، مالدار صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان سے سنا کہ یہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر لیا، انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر لیا۔ اب سارے ہی صحابہ کرام، مالدار بھی اور غریب بھی، یہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کو بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ کو بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کو بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھو کہ الحمدللہ کثیرہ، نبی پاک کی امت کا نام حمادون وہ ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا کہ یہ امت جو ہے کتنی کثرت کے ساتھ حمد کرتی ہے، کہ یہ ایک نسخہ ایسا بتا دیا تاکہ امت زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی حمد بیان کرے۔ اب وہ سارے ہی صحابہ جب حمد کرنے لگ گئے، یہ تسبیح پڑھنے لگ گئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگ گئے، تو وہ غریب صحابہ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، کوئی ہمیں نسخہ عطا کریں کہ ہمیں ثواب جو ہے وہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اور وہ جو مالدار ہیں، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں دین کی خاطر، ان کے ثواب کو اتنا ثواب ہم بھی پا لیں۔ اب ہوا یہ کہ جو آپ نے ہمیں نسخہ بتایا تھا ہم وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں وہ بھی یہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے، وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتے ہیں، یہ رب کا کرم ہے۔ اب رب نے ان پر یہ فضل کر دیا ہے تو پھر اس میں ایسی بات نہیں کہ تم کہو کہ ان کو زیادہ کیوں، ٹھیک ہے ان کی قسمت میں وہ چیز بھی ہے تو اللہ پاک نے وہ فضیلت عطا کر دی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایسے ہی وہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے بارے میں سبحان اللہ کے بارے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود چکی پیستی تھیں، چلاتی تھیں اور گندم کو پیستیں، آٹا بناتیں اور مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی۔ اور ایک موقع یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی باندیاں اور کئی غلام آ گئے، جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب آئے آپ کے پاس تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ ذکر کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ آپ جائیں اور جا کر عرض کریں کہ کوئی خادمہ وہ اگر عطا ہو جائے، وہ خدمت کرے گی، کام کرے گی کر کے، تو یہ فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئیں۔ جب وہاں پہنچیں اس مقصد کے لیے کہ جا کے میں ذکر کروں گی، جب وہاں پہ پہنچیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، اور ام المؤمنین کو اپنا مطالبہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اس مقصد کے لیے میں آئی تھی، وہ واپس چلی گئیں۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تو واپس چلی گئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو ام المؤمنین نے یہ ذکر کر دیا کہ فاطمہ آئی تھیں اور اس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے،
ان کے گھر گئے اور جا کر حضرت علی المرتضیٰ ابھی اپنے بستر کے اندر وہ جگہ پہ لیٹے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ وہاں پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے خادم سے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے. خادمہ سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسی شے تم کو نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے بتایا. اور کیا بتایا؟ آپ نے یہی بتایا کہ جب تم رات سونے کے لیے بستر پر لیٹو، بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو یہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ، اس میں 34 مرتبہ کا ذکر ہے اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سے آج تک میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کوئی خاص شے مل جایا کرتی تھی تو محبت اتنی تھی صحابہ کرام کو، وہ پھر اسے چھوڑتے نہیں تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. اور کسی نے جب آپ نے یہ بیان کیا نا کبھی نہیں چھوڑا، تو کسی نے آپ سے یہ پوچھا ولا لیلۃ صفین، وہ جنگ صفین ہوئی تھی، اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا تھا. یہ بات اس لیے پوچھی کہ وہ چونکہ بندہ پریشانی میں ہوتا ہے اور الجھن میں ہوتا ہے، تو ایسے غم کے موقع پر یا پریشانی یا زیادہ مصروفیت کی وجہ سے بندہ بھول جاتا ہے اپنے وظیفوں کو. تو ممکن ہے آپ نے اس رات یہ وظیفہ نہ کیا ہو. تو پوچھا ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین کی رات بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، جنگ صفین کی رات بھی میں نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو دیکھیں الحمدللہ کے اندر کتنی برکتیں ہیں. انشاءاللہ اگلے درس قرآن کے اندر حمد، مدح اور شکر کے اندر جو ایک فرق ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ذکر ہوں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور قرآن پاک کے احکامات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے پاک پروردگار، ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور الہ العالمین ہمیں قرآن فہمی عطا فرما، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما، اور الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کے ظاہر اور باطن کو درست فرما. الہ العالمین ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما. شریعت مطہرہ کے مطابق سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہماری ساری مشکلیں آسان فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.